السلام علیکم دوستو۔ تیسری صدی عیسوی کے دوران ایران میں ایک ایسے باطل مذہب نے جنم لیا کہ جس نے دیکھتے ہی دیکھتے دنیا کے بہت سے علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس مذہب کے پیروکار چین سے لے کر اٹلی اور فرانس تک پھیلے ہوئے تھے۔ سن 216 عیسوی کے دوران اس مذہب کا بانی ایران کے شہر بابل میں پیدا ہوا، جس کا نام مانی تھا، اور اسی کے نام پر یہ مذہب مانی مت یا پھر مانویت کہلاتا ہے۔ آج یہ مذہب اس دنیا میں باقی نہیں، البتہ کسی زمانے میں اسے دنیا کے بڑے بڑے مذاہب جیسے مسیحیت اور زرتشتیت کا ہم پلہ تصور کیا جاتا تھا، جو کم و بیش 1000 سال تک اس دنیا میں قائم رہا۔ کہتے ہیں کہ مانی کا باپ زرتشتیت سے بیزار اور حقیقت حق کا متلاشی تھا۔ اس تلاش کے دوران اس کی ملاقات مسیحی عارفین کی ایک جماعت سے ہوئی، اور ان کے کہنے پر نہ صرف مانی کے باپ نے مسیحی مذہب قبول کر لیا، بلکہ وہ اپنی حاملہ بیوی کو چھوڑ کر ان کے ساتھ تبلیغ پر نکل گیا۔ یہ جب واپس آیا تو اس کا بیٹا مانی کچھ بڑا ہو چکا تھا، لہٰذا یہ اپنے بیٹے کو بھی اپنے ساتھ لے گیا۔ یوں مانی کا بچپن مسیحی راہبوں کے ساتھ گزرا۔ یہاں اس نے خط و کتابت اور مصوری کی تعلیم حاصل کی۔ جب یہ بچہ یعنی مانی 24 سال کی عمر کو پہنچا تو اس نے اپنی باطل نبوت کا اعلان کر دیا اور اپنے پیروکاروں کو بتایا کہ میں وہی فارکلیت یعنی آخری نبی ہوں کہ جس کے آنے کی پیشین گوئیاں حضرت مسیح علیہ السلام کر چکے ہیں۔ اس نے اپنی مذہب کی بنیاد زرتشتیت کی مانند ثانویت کے فلسفے پر رکھی، جس کے مطابق کائنات میں 2 قوتیں یا خدا موجود ہیں، نعوذ باللہ، جنہیں نور و ظلمت کا نام دیا جاتا ہے۔ ابتدا میں یہ دونوں قوتیں جدا تھیں، لیکن بعد ازاں یہ دونوں مخلوط ہو گئیں۔ ان میں سے ایک قوت خیر جبکہ دوسری قوت شر پر مبنی ہے۔ ابتدا میں اس نے زرتشتیت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا اقرار کیا اور کہا کہ میں اس سلسلے کا آخری نبی ہوں جو تمام ادیان و مذاہب کو متحد کرنے یہاں آیا ہے، جبکہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سمیت دیگر انبیاء علیہم السلام پر شدید ترین تہمتیں عائد کیں۔ مانی نے انہیں اور ان کی کتابوں کو شیطانی وسوسوں کے زیر اثر قرار دے کر انہیں جھوٹا اور باطل کہا، جبکہ اپنی تحریروں میں بعض مقامات پر تو اس نے انبیاء کرام علیہم السلام کو خود شیاطین قرار دیا، نعوذ باللہ۔ مانی کی ان تراکیب سے زرتشتیت اور مسیحیت کے ماننے والے لوگ اس کے پیروکار بننے لگے، اور یہ نیا مذہب کافی مقبول ہونے لگا، یہاں تک کہ فارس کے طاقتور بادشاہ شاپور کے بھائی فیروز نے مانی کا بنایا ہوا یہ مذہب قبول کر لیا، اور اسی کے توسط سے مانی کی رسائی فارس کے شاہی دربار تک ممکن ہوئی۔ فارس کا بادشاہ شاپور مانی کی تعلیمات اور باتوں سے کچھ ایسا متاثر ہوا کہ اس نے مانی کا تخلیق کردہ یہ مذہب قبول کر لیا۔ یوں شاہی سرپرستی ملنے کے بعد یہ مذہب اور تیزی کے ساتھ پھیلنے لگا۔ ان تمام حالات سے مضطرب ہو کر زرتشت علماء نے بادشاہ کے دربار میں اسے مناظرے کے لیے للکارا۔ بادشاہ کے حکم پر یہ مناظرہ منعقد کیا گیا، جس میں مانی کو شکست ہوئی۔ مانی کی یہ شکست بادشاہ کے لیے سب سے زیادہ تذلیل کا باعث بنی، کیونکہ اس کا پیغمبر درباری علماء سے بری طرح ہار گیا تھا، لہٰذا اس نے پیچوتاب کھا کر مانی کے قتل کے احکامات جاری کیے۔ لیکن مانی کے کچھ ہمدردوں نے اسے یہ اطلاع پہلے ہی پہنچا دی، اور وہ ایران کو چھوڑ کر برستائے افغانستان، پہلے کشمیر اور پھر وہاں سے چین جا پہنچا۔ چین میں اپنی تعلیمات کی تبلیغ کے لیے مانی نے مہاتما بدھ کو بھی ایک نبی تسلیم کر لیا اور کہا کہ میں بدھ، زرتشت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے کا آخری نبی ہوں۔ یہاں اس نے اپنی مذہب میں بدھ مت کے بھی کچھ اصول شامل کر لیے، اور لوگ یہاں بھی اس کے دھڑا دھڑ پیروکار بننے لگے۔ کچھ عرصے کے بعد کہ جب بادشاہ شاپور مر گیا اور اس کا بیٹا ہرمز ایران کا بادشاہ بنا، تو مانی ایک مرتبہ پھر اپنے آبائی وطن لوٹ آیا، اور اس نے دوبارہ ایران کے طول و عرض میں اپنی باطل مذہب کی تبلیغ شروع کر دی۔ لیکن ابھی ہرمز کی حکومت کو صرف 1 سال ہی گزرا تھا کہ اس کے بھائی بہرام نے عالمی بغاوت بلند کر دیا اور خود ایران کا بادشاہ بن بیٹھا۔ بہرام نامی یہ بادشاہ کافی حد تک زرتشت علماء کے زیر اثر تھا، لہٰذا اس نے یہ حکم جاری کیا کہ مانی جہاں کہیں بھی ملے اسے زنجیروں میں جکڑ کر دربار میں لایا جائے۔ اب 60 سال کے اس بوڑھے مانی پر ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑے گئے۔ اسے قید خانے میں رکھنے کے بجائے ایک کھلے میدان میں
ستون سے باندھ کر رکھا جاتا تاکہ عوام الناس اس کے انجام سے عبرت حاصل کر سکیں۔ 23 دن قید میں رکھنے کے بعد بادشاہ بہرام نے یہ حکم دیا کہ مانی کی کھال جیتے جی اس کے جسم سے کھینچی جائے اور اس کی کھال میں بھوسا بھر کر شہر کے مرکزی دروازے پر لٹکا دی جائے۔ دوستو، یہ دروازہ اگلے کئی زمانوں تک ایران میں مانی دروازے کے نام سے مشہور رہا۔ مانی کی موت کے بعد بھی اس کا تخلیق کردہ مذہب روس، افریقہ اور یورپ کے کئی ممالک تک پھیلتا چلا گیا۔ مانی مذہب کے علماء اور ماننے والے افراد عباسی خلفاء کے زمانے تک ایران میں موجود تھے اور ان کی باطل تعلیمات سے واقف ہو کر حضرت امام جعفر صادق سے لے کر تمام مسلمان ائمہ کرام نے انہیں کافر قرار دیا تھا، جس کی وجہ یہ تھی کہ مانی نے اپنی تحریر کردہ کتب میں گزشتہ زمانوں میں مبعوث ہونے والے انبیاء علیہم السلام کو جھوٹا اور شیطان کے مغلوب قرار دیا تھا۔ مانی نے کچھ کتابیں بھی تصنیف کی تھیں جن کی نسبت اس کا دعویٰ تھا کہ یہ وحی الہی ہیں۔ چونکہ مانی ایک بہترین مصور تھا، اس لیے اس کی کتابیں بھی رنگین نقوش اور تصاویر سے مزین تھیں۔ ان میں سب سے خاص، نادر اور مانویوں کے نزدیک سب سے مقدس کتاب ارتنگ تھی۔ یہ بات بھی مانوی مذہب کے پھیلنے کی ایک بڑی وجہ تھی کہ اس دور میں عوام الناس کے لیے با تصویر کتابوں کا تصور بالکل نیا اور حیران کن تھا۔ مانی کی تحریر کردہ کتابیں قرون وسطیٰ تک موجود تھیں۔ البیرونی سمیت کئی مسلمان مورخین کی کتابوں میں مانی کے لکھے ہوئے اقتباسات ملتے ہیں، مگر آج ان میں سے کوئی ایک کتاب بھی دستیاب نہیں۔ مانویت نامی اس مذہب کو ساسانی سلطنت کے حکمرانوں نے ایران میں پھلنے پھولنے کا موقع نہیں دیا۔ اس کے باوجود مانوی مذہب کے ماننے والے عباسی خلفاء کے عہد تک اس خطے میں موجود رہے۔ عباسی خلیفہ مہدی اور ہارون الرشید نے مانی مذہب کے پیروکاروں کو سزا دینے کے لیے خصوصی عدالتیں قائم کی تھیں۔ دوستو، اس سے قبل شاید آپ کو مانی مذہب کے بارے میں اس قدر معلومات حاصل نہ ہو۔ اگر یہ ویڈیو واقعی آپ کے علم میں اضافے کا سبب بنی ہے تو اسے لائک ضرور کیجیے گا۔ تاریخ کے موضوع پر پاکستان کا سب سے بڑا چینل، جہاں ملتے ہیں سچے واقعات مستند حوالوں کے ساتھ، قدیم تہذیبوں کے عجیب و غریب حقائق، افسانوی داستانوں کے پیچھے چھپی حقیقت، زندگی بدل دینے والی اسلامی حکایات، قدیم اور جدید جنگوں کے احوال، دلچسپ اور پراسرار واقعات، بادشاہوں اور جرنیلوں کی عیاشی کی داستانیں، ملکاؤں اور کنیزوں کی شرمناک کہانیاں، یہ سب اور بہت کچھ دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے اردو ڈائری کو۔